فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھے محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی الامام الحق بالحق مع الحق الى الحق علی الحق وصی الرسول وباب علم الرسول اعنی علی ابن ابی طالب صلی اللہ وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھ صلی اللہ محمد۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کے گزشتگان کی مغفرت فرمائیں، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائیں، بانیان مجلس آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ساری دعاؤں کی ایک دعا کے وقت کے امام کا ظہور فرمائیں، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں۔ صلی اللہ محمد۔ 7 محرم الحرام ہے اور مسلسل جس عنوان کے ساتھ ہم مجلس عزا میں شریک ہو رہے ہیں وہ ایک عنوان بھی ہے اور ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے۔ توجہات اگر آپ کی رہیں، اور وہ عنوان ہے کہ ہمیں جو خلقت کی گئی ہے ہماری، اس کی وجہ ہے اجر رسالت کی ادائیگی، کہ ہم اپنے گھروں سے چلیں اور اہل بیت کا تذکرہ کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، کیونکہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر پروردگار عالم خود صلوات بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ مل کر اہل بیت کی ذات پر صلوات ہدیہ کریں۔ تو اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ابتدا کروں، توجہات آپ کی، کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا، دین پہنچایا اپنے حبیب کے ذریعے سے، اور دین پہنچنے کے بعد اہل بیت کو، ان معصومین کو اس دین کا محافظ قرار دیا گیا۔ یہ اہل بیت ہیں کہ جو اس دین کو بچانے والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں جو اس دین کے محافظ ہیں۔ اور کس طریقے سے محافظ ہیں کہ ایک شخص چلا اور آیا ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، پہنچا مولا کی بارگاہ میں اور مولا سے یہ کہنے لگا، مولا کہ آپ علم غیب رکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ سب کی۔ ائمہ کے خصوصیت میں سے، خصائص میں سے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ ایک روز امام باقر اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ کیا دیکھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ گھر ایسا ہے کہ ایک کمرہ ہے اور اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے، یعنی دیوار کے پیچھے ایک دیوار ہے، اور صحن سے گزر کر ایک دروازہ ہے، اور اپنی کنیز کو مولا نے بھیجا کہ جاؤ دروازہ کھولو، دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ یہ چلی اور جا کر اس نے دروازہ کھولا، جب دیکھا تو ایک شخص ہے، جو شخص اس کی مولا کی کنیز کے ساتھ کچھ بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ جب مولا موجود ہیں
ایک کمرہ اور اس کے پیچھے ایک اور کمرہ اور اس کمرے میں مولا، یعنی مولا کی آنکھوں کے درمیان یہ دیوار حائل ہے. توجہ رکھیے گا، یہ دیوار اس کے بیچ میں آ رہی ہے. تو مولا نے وہاں سے پکار کر کہا کہ اے فلاں شخص، میری کنیز کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آؤ. وہ کہنے لگا کہ آپ تو کمرے کے پیچھے ہیں، آپ کو کیسے دکھ رہا ہے؟ تو مولا نے کہا ہمیں اپنے آپ پر قیاس نہیں کرو، ہم اہل بیت وہ ہیں جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. محمد، ہم اہل بیت وہ ہیں جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے لیے تمہاری آنکھوں میں اور ہماری آنکھوں میں فرق ہوتا ہے. جب امیر المومنین جنگ کیا کرتے تھے نا، تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ زرہ پہنے. توجہ رکھیے گا، زرہ پہنے، اس کو پہنے. جب بھی جنگ پر جاتے تھے کوئی نہ کوئی زرہ مولا کے حوالے کرتا تھا. مولا وہ زرہ لے کر کبھی زرہ پہنتے نہیں تھے. توجہ رکھیے گا. اور بارہا سوال ہوتا مولا یہ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہا یہ کس لیے پہنی جاتی ہے؟ کہا کہ جب دشمن کا وار ہوگا آپ اس کی طرف سے پلٹیں گے تو اگر کوئی پیچھے سے وار کرے گا تو یہ زرہ اس کو روک لے گی. مولا نے کہا میں وہ علی ہوں کہ جس کسی جنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی پلٹ کر واپس آ جائے. اللہ صلی اللہ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جنگ میں علی پلٹ کر آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو مولا نے اس سے کہا کہ ہمیں معجزات جو عطا کیے ان میں سے ایک معجزہ یہ کہ ہم جیسا یہاں دیکھ رہے ہیں ویسا ہی دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ہمارے لیے یہ قید نہیں ہے یہ دیوار. تو کہا اچھا، یہ ساری سلسلہ گزرا اور اب دور کس کا ہے؟ امیر المومنین کا دور. اپنی زندگی گزار رہے ہیں. گزارتے ہوئے مولا نے جو پیغامات انسان کے حوالے کیے اس میں سے ایک پیغام، عظیم پیغام یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک صلوات ہدیہ کر لیں بابا جب. ابو طالب وہ شخصیت ہیں کہ اس دور کے اندر جس وقت نبی نے اعلان کیا کہ ہم نبوت پر فائز ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو اعلان کیا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منقلب کرنے والے ہیں، تبدیل کرنے والے ہیں، انسان کو بدل دینے والے ہیں. ان کا لہجہ ایسا ہے، ان کا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جب یہ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کا ہو جاتا ہے. ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. کوئی اگر کسی اور دماغ کا ہو، اگر صحیح العقیدہ ہونا چاہے گا، صحیح دماغ کا ہوگا، تو نبی کی آواز، نبی کے لہجے میں چاشنی وہ ہے کہ وہ نبی کا ہو جائے گا. اس کی دلیل کہ جب وحی نازل ہوتی تھی رسول پر اور رسول خانہ کعبہ کے نزدیک تشریف فرما ہوتے تھے، تو بارہا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے اس رسول کے قریب سے نہیں گزرنا، اس نبی کے نزدیک سے نہیں گزرنا. کہا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، ان پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم ان سے کوئی غرض نہیں رکھ رہے، لیکن وہاں سے گزرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کہ وہاں سے گزرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ وہ نبی ہے، اگر اس کی آواز تمہارے کانوں میں آئے گی تو تم اس کے ہو جاؤ گے. یہ اختیار ہے اس نبی کو کہ جب اس کی آواز تمہارے کانوں میں آئے گی تو تم نبی کے ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نبی کے نہ ہو. اس کے اندر جو معجزات پروردگار نے عطا کیے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پروردگار عالم کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم سے کس نے کہا کہ پروردگار عالم ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، احد ہے؟ کس نے کہا؟ یہ اسی محمد مصطفیٰ نے کہا، یہ اسی رسول نے کہا، اسی نبی نے کہا، جس کی بنیاد پر ہم مان رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کیوں مان رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صدیق ہے. توجہ رکھیے گا، یہ سب سے زیادہ امین ہے. وہ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جب پہاڑوں کے پیچھے سے کہا کہ یہاں سے قافلہ آنے والا ہے، اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہاں قافلہ آئے یا نہ آئے، ہمیں بس یہ پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آ رہا ہوگا. کیوں؟
آپ صدیق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو جب رسول کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا سچ بولنے والے ہیں، یہ اتنا زیادہ اچھا بولنے والے ہیں، یہ اتنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ اتنا زیادہ امانتوں میں امین ہیں، تو رسول کی ذات کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا جو شخص جس کا بھیجا ہوا نبی اتنا بہتر ہو، اس کا خدا کتنا بہتر ہوگا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ۔ جس کا نبی اتنا بہتر ہو، اس کا خدا کتنا بہتر ہوگا، اس کا خدا کیسے ہوگا۔ اور پھر جو بارہا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا نے بارہا فرمایا کہ ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے عشق کرنے والے، ہماری خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ سب ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ تم لوگ ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ کیا مطلب مولا کہ آپ کے لیے باعث زینت بنے؟ مولا فرما رہے میرے لیے باعث زینت بنو۔ کیا مطلب؟ اگر کسی علاقے میں، کسی محلے میں 100 گھر ایسے ہیں کہ جن کا تشیع سے تعلق نہیں ہے، اور ایک گھر ایسا ہے کہ جس کے اندر شیعہ رہتا ہے، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی دوسرے شہر سے، کسی دوسرے گاؤں سے، کسی دوسرے ملک سے، کسی دوسری جگہ سے یہاں کوئی آئے اور آنے کے پاس بات کہے کہ میرے پاس یہ کچھ رقم ہے، میں کسی کے پاس امانت رکھوانا چاہ رہا ہوں، تو وہ 100 گھر پکار کے کہیں اس کے پاس امانت جا کے رکھواؤ جو علی کا شیعہ ہے۔ صلی اللہ محمد، اس کے پاس امانت رکھواؤ جو علی کا شیعہ ہے۔ کیوں؟ جو علی کو مانتا ہے وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا رسول سب سے زیادہ امین ہے، جس کی رسالت کو پہنچایا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ امین ہے۔ اب اسی سارے ماجرے کو ایک یہودی نے سن رکھا تھا۔ وہ یہودی رسول اللہ ظاہری طور پر اس دنیا سے جا چکے ہیں، پہنچا بارگاہ امیر المومنین میں اور کہنے لگا اے علی، میں نے سنا ہے آپ ان کے وصی ہیں، آپ نبی کے بعد نبی کے جانشین ہیں، نبی کے وصی ہیں، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب نبی سے کچھ سوال کرنے کی غرض تھی، نبی رخصت ہو گئے، یہ پہنچا علی کی خدمت میں اور مسلسل اس نے بہت سارے سوالات نبی سے کیے، اور اس کے بعد ایک سوال نبی سے یہ کر رہا ہے، خاص توجہ چاہوں گا میں اپنے ہمسن ساتھیوں کے لیے، کہ اے علی مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار عالم کے لیے ہمیشہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان رخصت ہو رہا ہے تو اس کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جب کوئی بچہ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اسے کچھ مار دیتا ہے، تو وہ فوراً جا کر اس کے پاس نہیں جاتا۔ کسی سے جھگڑا ہو، 2 دن لڑائی رہے گی، 3 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، پھر ایک ہو جائیں گے اور بڑھیں گے تو کچھ عرصے زیادہ چلتی رہے گی۔ یہی زندگی کا اصول ہے نا، زندگی میں انسان اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، دور ہو گئے، اور جب تک وہ حل نہیں ہوگا ساتھ نہیں آئیں گے، حل ہو گیا تو ساتھ ہو گئے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ نبی سے سوال کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ نبی مجھے یہ بتائیے، اے علی مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی فلاں شخص کے بھائی کو قتل کر دے، مار دے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں کبھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا، کبھی اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ آج کے دور میں لیجئے مثال، آج کے دور میں کورٹ کا رجوع ہوگا، پنچایت کا رجوع ہوگا، بیٹھک کا رجوع ہوگا، کوئی سزا دلوائی جائے اس کو، جب تک انسان کو چین نہیں آئے گا۔ یہ وہ سوال کر رہا ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آ رہا ہوں، خاص توجہ آپ کی رہے کہ اب اگر انسان مار رہا ہے تو پلٹ کر انسان کی جانب نہیں جا رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی طرف سے آنا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو جب اللہ مار رہا ہے تو انسان پلٹ کر اللہ کی طرف کیسے جائے گا؟ توجہ فرمائیے گا، جب انسان کو اللہ مار رہا ہے تو پلٹ کر انسان اللہ کی جانب کیسے جائے؟ امیر المومنین، اچھا وہ جو مجمع تھا اس مجمع میں سناٹا،
خاموشی، اس مجمع میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اپنا لب کھولے، سب پریشان کہ یہ تو توحید پر حملہ ہو رہا ہے، یہ تو توحید مشکل میں پڑ رہی ہے، لیکن علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں محافظ توحید ہو۔ اللہ دلیل پیش کروں اس کی میں، جب کسی نے علی سے کہا کہ علی آپ سے سوال ہوتا ہے، جیسے ہی سوال ہوتا ہے آپ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں، کچھ وقت لگائیں، قرآن کہہ رہا ہے تعقل کریں، تفکر کریں، سوچیں سمجھیں۔ اچھا اب علی کو سمجھانے کے لیے قرآن سے مثالیں دے رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ علی وہ ہے جو ناطق قرآن ہے، یہ علی وہ ہے، یا علی، یہ علی وہ ہے جو خود بولتا ہوا قرآن ہے، اور علی سے کہہ رہے ہیں کہ اے علی قرآن میں آیا ہے تفکر کرو، تعقل کرو، سوچو سمجھو، تفکر کرو، پہلے سوچو پھر بولو۔ رسول اللہ نے کہا ہے عاقل وہ ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ اے علی آپ سے سوال ہو رہا ہے اور آپ فی البدیہہ فوراً اس بات کا جواب دے رہے ہیں، کچھ دیر سوچ لیجئے۔ علی نے اس سے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ توجہ ہے؟ علی نے اس سے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہ کیسے جواب دیا؟ کہ سامنے کی چیز تھی۔ کہ بس جس طرح یہ ہاتھ تمہارے سامنے کی چیز ہے، علی کے لیے سارا عالم سامنے کی چیز ہے۔ علی کے لیے یہ سارا عالم سامنے کا ہے، بالکل سامنے کی چیز ہے، جس طرح تمہارے لیے یہ انگلیاں۔ اچھا اب یہودی کا یہ سوال ہوا، علی نے اس سے کہا کہ جب کبھی بچپن میں تمہیں تمہارے دادا نے مارا ہوگا، کچھ تمہیں تکلیف پہنچائی ہوگی، تمہیں درد ہوا ہوگا، تو تم پلٹ کر ان کے پاس گئے؟ توجہ رکھیے گا، اعتراض کیا ہے؟ جب پروردگار مار رہا ہے تو پلٹ کے اس کی جانب کیسے جائیں گے؟ لیکن جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دادا نے تمہیں بچپنے میں مارا تو تم پلٹ کر ان کی جانب گئے؟ کہا نہیں، ہم تو ان سے بھاگے۔ کہا جب تمہارے چچا نے تمہیں مارا؟ کہا جیسے ہی چچا نے مارا ہم پلٹ کر ان کی طرف سے بھاگے کہ اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو، یہ بہتر ہو، پھر جا کر کل پرسوں ان سے ملاقات ہوگی، یہی ہوتا ہے نا روزمرہ میں۔ کہا اچھا تمہارے والد نے تمہیں مارا؟ کہاں مارا؟ کہا اس وقت کہاں گئے؟ کہا پلٹ کر چلے گئے۔ کہا کبھی تمہاری والدہ نے تمہیں مارا؟ کہاں مارا؟ کہا پھر کہاں گئے؟ اب یہ پریشان ہوا، کیوں کہ جب کوئی بھی تکلیف پہنچا رہا ہے انسان کو تو پلٹ کر انسان اپنی ماں کے پاس پہنچتا تھا۔ اب جب ماں نے مارا ہے تو یہ اصول ہے کہ اگر بچے کو ماں مارے گی تو بچہ ماں کے پاس اور آتا چلا جائے گا۔ تو علی فرمانے لگے یاد رکھو یہ ماں ہے جو تم سے اتنی محبت کر رہی ہے، اور وہ خدا ہے جو 70 گنا محبت کرتا ہے۔ وہ خدا ہے جو 70 گنا محبت کر رہا ہے، اگر وہ مار رہا ہے تو وہ اسی کی جانب بلا رہا ہے۔ بس اس نے سنا اور علی کے قدموں میں بیٹھا۔ یہودی، حاشم بہرانی نے اس کو بڑے اچھے انداز سے لکھا، یہودی مولا کے قدموں میں بیٹھا اور جملہ محسوس کیجئے گا، کہنے لگا کہ علی میں نے بہت تحقیق کی، بہت زندگی میں نے گزاری، عمر رسیدہ ہے، 70-80 برس کی عمر ہے، اور میں کوئی اپنی جوانی کے عالم سے لے کے آج تک تحقیق کر رہا ہوں، آج تک لوگوں سے مل رہا ہوں، لیکن مجھے اس طرح کا جواب نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا عالم جو تیرے پروردگار نے خلق کیا ہے وہ علی تم ہو۔ توجہ رکھیے گا، جب یہ علی نے سنا تو علی نے اس سے کہا یاد رکھو مجھ سے بڑے عالم وہ ہیں کہ جس نے مجھے علم دیا اور وہ ذات محمد ہے۔ مجھے پھر کیسے؟ فرمانے لگے ایک مقام پر علی فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو جس طریقے سے پرندہ اپنے بچے کو غذا پہنچاتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے، کس طریقے سے پہنچاتا ہے؟ دانہ چکتا ہے اور اپنی چونچ میں رکھتا ہے، اور اس کی ماں بچے کو اسی چونچ کے اندر جا کر کھانا پہنچاتی ہے، بالکل اسی انداز سے نبی نے علی کو علم پہنچایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بالکل اسی انداز سے، اسی طریقے سے نبی نے علی کو علم منتقل کیا ہے۔ اور کیوں؟
کہ یہ مثال کیوں دی گئی؟ اس وجہ سے مثال دی گئی کہ یہ جو پرندہ چونچ میں اپنے علم کو اٹھاتا ہے، اپنی غذا کو اٹھا کر پہنچا رہا ہے، اور یہاں غذا سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ وہ ماں ہمیشہ پرندہ جو اس چیز غذا کو اٹھاتا ہے تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ حلال غذا اٹھے۔ توجہ رکھیے گا، یہ پیغام پہنچایا کہ یاد رکھنا کہ میرے پاس جو علم ہے، میری پسلیوں میں، مولا کا فرمان ہے، میری پسلیوں میں جو علم کا سمندر بہہ رہا ہے یہ لعاب رسول کی وجہ سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو نبی کے نے جو علم پہنچایا ہے علی تک، اور علی کے پاس جو علم پہنچا، اور پھر فرمانے لگے میرے پاس نبی نے جتنے باب علم مجھے دیے ان سب کے میں نے ہزار باب کھولے۔ آج اگر یہ دیکھا جائے کہ کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی اور اس طرح کی تمام چیزیں، تو ان کے جا کر ماہرین کو دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے زیادہ ماہر کون تھا، جس نے اسے ایجاد کیا، تو وہ شاگرد ملیں گے چھٹے امام کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو وہ کس کے شاگرد ملیں گے؟ اسی گھرانے کے شاگرد ملیں گے کہ جو باب علم کے ذریعے سے ہم تک علم پہنچا ہے۔ انا و علی من نور واحد، فرمانے لگے ایک جگہ پر میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اور اس سے پہلے فرمانے لگے کہ میں وہ نور ہوں، اول ما خلق اللہ نوری۔ توجہات اگر میری جانب رہیں، اصول کافی، فروع کافی دونوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ کیا روایت ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ رسول اللہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کے نور کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا۔ توجہ ہے؟ میں وہ ہوں کہ جس کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اسی کتاب میں کچھ صفحات پلٹنے کے بعد ایک اور روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ توجہ ہے؟ پہلی کیا حدیث ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر آ رہا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ پھر ایک اور جگہ آیا، روایت پلٹی کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جو خلق کیا ہے وہ عقل کو خلق کیا ہے۔ بھائی اللہ نے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، اللہ نے عقل کو سب سے پہلے خلق کیا، یا اللہ نے قلم کو سب سے پہلے خلق کیا؟ کس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے؟ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جو کل قلم ہے اور جو کل عقل ہے وہی نور محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی جو کل عقل ہے وہی کل قلم بھی ہے، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو کل عقل بھی ہے اور کل قلم بھی ہے، اسی کے ذریعے سے کائنات کو لکھا جائے گا۔ کیوں کہ بارہا اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، نبی کو اللہ نے جس وجود سے نوازا تھا، جس خاصیت سے نوازا تھا، اس کا سایہ نہیں تھا رسول اللہ کا۔ تو اس پہ بزرگ عالم دین نے اس کو بارہا لکھا اور بارہا کہتے رہے، اس نبی کو سائے کی ضرورت کیا ہو کہ جس کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح علی رہتے ہوں۔ اللہم صلی اللہ۔ اس نبی کو سائے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح علی رہ رہے ہیں۔ اب پہنچا، ایک خاتون ہے جو امام کے پاس پہنچتی ہے۔ امام کے پاس پہنچنے کے بعد کہا مولا مجھے امام شناسی نہیں آتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام شناسی، شناس پہچاننا، مجھے امام شناسی نہیں آتی، میں امام کو پہچان نہیں پاتی۔ کیا چاہتی ہو؟ کہ بڑی مشکل سے آپ تک پہنچی ہوں،
مجھے کسی نے بتایا وقت کے امام ہیں، کوئی ایسا معجزہ عطا کیجئے کہ میں جب امام کسی سے ملوں اور پوچھوں کوئی دعویٰ کرے امامت کا دعویٰ تو میں وہ دلیل اس کے سامنے پیش کر دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ حبابہ نام نہیں اس کا نام تھا، امام شناسی سے دور تھی، امام پہچاننے سے دور تھی۔ امام نے کہا اچھا جاؤ، سامنے ایک اینٹ رکھی ہے، اینٹ لے کر آؤ، ایک پتھر لے کر آؤ۔ چلی، جا کر امام کے حوالے کی، امام نے اپنا انگوٹھا اس پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اپنا انگوٹھا اس پر رکھا تو وہ نشان بن گیا اس اینٹ پر۔ توجہ رکھیے گا، جو لوگ نیشہ پور گئے ہیں انہوں نے قدم گاہ امام رضا دیکھیں، اور جو نہیں گئے مولا انہیں زیارت پر لے جائیں۔ اور آپ یہاں ہمارے یہاں حیدرآباد میں، سندھ میں مولا قدم ہے، یعنی امام جب کسی سخت چیز پہ پیر رکھ رہے ہیں تو وہ نرم ہو رہی ہے۔ یہ ایک امام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ امام کے خصوصیتوں میں سے، خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہیں معجزہ دکھانا تھا تو انہوں نے اس طرح سے معجزہ دکھایا۔ اور امیر المومنین نے اسے کیا دعا دی؟ کہا کہ اے خاتون تو ہمارے 8ویں بیٹے تک یعنی امام رضا تک تو زندہ رہے گی، 8ویں امام تک تو زندہ رہے گی، تو اپنی زندگی گزارے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ جب کبھی مشکل پیش آئے، مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اور سمجھ نہیں آئے کہ یہ امام ہے یا نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، تو یہ اینٹ لے جانا اور اس کے سامنے رکھ دینا اور کہنا اگر امام ہو تو اسی طریقے کا نشان بنا دو۔ یہ چلی، علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام حسن کے پاس پہنچی، اسی طریقے سے حتیٰ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ امام رضا کے پاس پہنچنے کے بعد امام کے سامنے اس نے اس پتھر کو رکھا۔ اب امام تو وہ ہے جسے پروردگار نے امام بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے، جو اس زمانے میں لوگ تھے، کہ امام پریشان ہوں گے کہ یہ معجزہ کیسے دکھائیں گے، لیکن امام، وقت کے امام کے سامنے وہ پتھر رکھا گیا، امام نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، وہ نشان بن گیا۔ اس نے سوال کیا، ساتھ ایک موجود تھا امام کا چاہنے والا، غالباً یہ خواجہ ابا سلط سے بھی ہے اور خواجہ مراد سے بھی اس چیزوں کو لیا گیا ہے، کہ انہوں نے اس پہ سوال کیا کہ اے امام یہ بتائیے کہ یہ عام زندگی میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اور عام انسانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، ہم اگر کسی ریت پر چل رہے ہوں تو کچھ دیر کے لیے پیر رکھیں تو نشان بنتا ہے، لیکن کبھی کسی پتھر پر تو نشان نہیں بن رہا۔ توجہ ہے، کبھی کسی پتھر پر تو نشان نہیں بن رہا۔ تو امام فرمانے لگے ہمیں پروردگار عالم نے خصوصیتوں سے نوازا ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو کوئی ہمارے سامنے اکڑنے لگتا ہے ہم اس پر اپنا اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، کوئی امام کے سامنے اگر اکڑ کو دکھائے گا تو امام وہ ہے کہ جو اپنا نشان، اپنا وجود اس کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، اور یہ معجزات میں سے امام کے۔ کل میں نے 2 دن پہلے ایک روایت کو نقل کیا تھا کہ بی بی کا ایک لقب ہے روشنیوں والی خاتون، وہ خاتون کہ جس کے وجود سے نور نکلتا ہو، اور اس میں جو فرزندان ہیں اس کی تعداد امام حسین کے علاوہ 9 ہے، یعنی امام کے بعد، امام حسین کے بعد امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک یہ تعداد 9 اماموں کی بنتی ہے، یعنی جو نور آ رہا تھا وہ 9 اماموں کا نور تھا کہ جو امام کے ساتھ آ رہا تھا۔ اور اس میں سے ایک نور کا نام ہے نور علی رضا۔ جو نور امام کے ساتھ آیا اس نور کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نور ہے امام رضا کا نور۔ اچھا، ہر امام کے لیے پروردگار نے کچھ خاص خصوصیتیں رکھی ہیں، یعنی جب کبھی امیر المومنین کا تذکرہ آتا ہے، علی کا تذکرہ آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں تذکرہ زیادہ علی کا سننے کے بعد آتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے۔ توجہ ہے، امام حسن کا تذکرہ آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ حسن سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے۔ امام حسین کا تذکرہ آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین سے بڑا کوئی شہید نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام زین العابدین کا تذکرہ آتا ہے تو سمجھ آتا ہے ان سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے۔ پھر امام باقر کا تذکرہ آتا ہے ان سے بڑا کوئی علم کو نکالنے والا نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق کا تذکرہ آتا ہے تو آتا ہے ان سے بڑی کوئی فقہ کو پہنچانے والا نہیں ہے۔
امام کاظم کا تذکرہ آتا ہے، یعنی ان سے زیادہ کوئی غصے کو پی جانے والا نہیں ہے۔ جب امام رضا کا تذکرہ آتا ہے تو ایک لفظ میں ذہن آتا ہے کہ یہ وہ رضا ہے کہ جو ہمیشہ شفا دینے والا ہے، یہ وہ امام ہے جو ہمیشہ شفا بانٹنے والا ہے، جس کے ذریعے سے شفا ملے گی۔ ہم جب اوائل مبتدی میں جب طالب علم ہوئے اور مشہد مقدس 3 سال میں رہا اور اس کے بعد تقریباً 6 سال کا عرصہ کم المقدسہ میں، تو 2013 کے آخر کے بات ہے، نئے گئے تھے فارسی سے، وہ جو اب جس طریقے سے فارسی میں متکلم ہو جائیں گے، تکلم کریں گے، وہ صورتحال نہیں تھی، لیکن کیونکہ نئے گئے تھے، مبتدی تھے، آشنا نہیں تھے، نہیں پتا تھا کہ فارسی کیسے بولی جائے گی، کیا ہوگا، جو ایک کورس اور ان سب چیزوں سے انسان گزرتا ہے۔ پہنچے حرم امام رضا میں، تو کیا دیکھا کہ امام رضا کے حرم میں ایک صحن کو کہا جاتا ہے صحن شفا، صحن انقلاب، صحن شفا۔ اس صحن شفا میں ایک جالی ہے کہ جس جالی کو کہا جاتا ہے پنجرہ فولاد، اور اس جالی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جالی ہے کہ جو مریض ہوگا اسے اس پہ باندھ دو تو پروردگار بے حق رضا اسے شفا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب صحن شفا سے گزرنے لگے تو کیا دیکھا کہ صحن شفا میں بہت رش ہے، بہت شلوغ ہے، بہت زیادہ لوگ جمع ہیں، اور ایک خاتون ہے کہ جس کے پیچھے کچھ خواتین اس کے پیچھے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا، جو طلاب ہم سے سینئر تھے ان سے کہا کہ فارسی کا ترجمہ کریں، کیا کہہ رہے ہیں کا پوچھا خادم سے کیا ہوا، اس خادم نے کہا کچھ دیر رک جاؤ، ابھی کچھ دیر بعد سب کچھ بیان کیا جائے گا، کچھ دیر بعد یہاں سارا اعلان ہوگا، سب کچھ بیان ہوگا۔ ہم زیارت رضا سے امام سے رخصت لے کر وداع پڑھ کر اپنے ہاسٹل اور مدرسے کی طرف جا رہے تھے، رک گئے، بیٹھے، سننے لگے کیا ہوگا۔ اس سے کہا بھائی تم ترجمہ کرتے رہنا، ٹرانسلیٹ کرتے رہنا، ہمیں بتاتے رہنا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری، ایک خادم آیا۔ جب کوئی امام کے حرم میں معجزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد خادم سب کو وہ معجزہ سناتا ہے۔ اب ایک مقام پر آ کر اس کی ممبر لگا، اس کے لیے صندلی رکھی گئی، کرسی رکھی گئی، اور اس سے کہا کہ تم خطاب کرو۔ اس نے خطاب کرنا شروع کیا۔ خطاب کرتے کرتے اس نے کہا کہ یہ جو معجزہ ہوا ہے اس میں معجزے میں ایسا ہوا کہ ایک کم کے نزدیک گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی ہے کہ جس کی بیٹی نابینا تھی، بینائی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پہلے ایک حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ اس کی آنکھیں چلی گئیں، تو اسے کسی نے بتایا کہ تم جاؤ امام رضا کے پاس، امام سے توسل کرو گے، امام سے مانگو گے، یقیناً تمہیں امام اللہ کے طفیل، اللہ کے وسیلے کے بعد اور خود بھی تمہیں وہ عنایت کریں گے۔ اس نے اس چیز کو سنا، چلا امام کی بارگاہ میں، ایک سرائے خانے میں، مہمان خانے میں جا کے رکا۔ رکنے کے بعد اس کو کسی نے بتایا کہ یہ پنجرہ فولاد ہے، یہ صحن شفا میں جو سبیل سکینہ ہے اس کے پاس پنجرہ فولاد ہے، یہاں جا کر تم اپنے بچے کو، اپنی بچی کو باندھ دینا، اور یقین 3 دن میں تمہیں شفا مل جائے گی۔ اب اس نے یہ سن رکھا ہے، یہ روز جاتا ہے اپنی بچی کو، اس نے باندھا ہوا ہے، اسے جا کر غذا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اسے چیزیں پہنچاتا ہے، اور واپس آ کر اس سرائے میں آرام کر رہا ہے۔ اب اس کے 3 دن مکمل ہو گئے، اور اس کو پتا ہے کہ اب صبح میں اپنی بچی کو لے کر واپس چلا جاؤں گا، اپنا سارا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے کہ اپنی بچی کو شفا دلوائے، لیکن اسے شفا نہیں مل رہی۔ اب یہ جب استراحت کے لیے لیٹا، سونے کے لیے لیٹا، تو سوچنے لگا کہ اب میں کل جاؤں گا تو اپنی بچی کو حرم سے لے کر اپنے گاؤں چلا جاؤں گا، لیکن جاتے وقت نزدیک میں میرے گاؤں کے حرم ہے، حرم معصومہ کا، تو بی بی کے حرم میں جا کر میں یہ کہوں گا کہ اے بی بی مجھے تمہارے بھائی نے شفا نہیں دی۔ گویا اپنے ذہن میں سوچا کہ میں امام رضا کی شکایت کروں گا بی بی سے جا کے، بس یہ سوچنا تھا، یہ سو گیا۔ اب جب سویا تو اسے آ کے خادموں نے اٹھایا، اٹھو تمہاری بچی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ چلا، جا کے پہنچا حرم میں،
تو کیا دیکھا کہ بچی دیکھ سکتی ہے، بچی بات کر سکتی ہے، بچی دیکھ سکتی ہے۔ اس نے جب اپنے بچی کو دیکھا کہ کیسے تمہیں یہ شفا ملی، کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو دکھ نہیں رہا تھا، میں اس جگہ پر تھی اور آرام کر رہی تھی کہ کیا ہوا، کسی نے میرے وجود پر، میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اور جب اس نے میرے چہرے کو دیکھا، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، تو اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ ہم نے تمہیں شفا دے دی، اب اپنے بابا سے کہنا کہ جب گم جائیں تو جا کر ہماری بہن سے ہماری شکایت نہ کرنا، ہماری بہن سے جا کر ہماری شکایت نہیں کرنا۔ یہ وہ امام جو شفا دینے والے ہیں، یہ وہ امام جو ہمیشہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے والے ہیں، یہ وہ امام کہ جو جس مقام پر ان سے دعا مانگے گا یہ اس کی دعا کو سننے والے ہیں۔ لیکن کیا مصیبت اس خاندان پر آئی کہ وہ خاندان جو ہمیشہ سب کو سکون پہنچانے والا ہے، وہ گھرانہ جو اس لیے خلق ہوا ہے کہ اس امت کی اصلاح کر سکے، اسی امت نے حسن کے یتیم کو شہید کر دیا۔ آج 7 محرم ہے، آج تذکرہ ہے حضرت قاسم کا تذکرہ۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا نا، بارہا امام حسن کو زہر دیا گیا، بارہا امام حسن کو زہر دیا گیا، لیکن امام کے وجود پر زہر اثر نہیں کرتا۔ اب اس ملونہ نے ایسا زہر امام کو دیا ہے کہ امام سے برداشت نہیں ہوا۔ امام نے اپنے خادمین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرے بھائیوں کو بلاؤ اور ان سے کہو میں اب اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں۔ امام حسین پہنچے ہیں، سنیں گے عزادارو، امام حسین پہنچے ہیں تو پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک تشت ہے کہ جس کے اندر جگر کے ٹکڑے ہیں امام حسن کے۔ جب اس کو دیکھا ہے تو کہنے لگے بھائی حسن آپ نے یہ کیا کیا؟ مولا عباس پہنچے ہیں۔ اب عباس نے اپنی نیام سے تلوار کو نکالا ہے اور چلنے لگے ہیں جنگ کرنے۔ بڑھ کر عباس کے ہاتھوں کو حسین نے تھاما اور کہنے لگے عباس یاد رکھنا یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے، تمہیں تو خلق کیا ہے کربلا کے لیے، تمہارا ذخیرہ ہے کربلا کے لیے۔ اب سنیں گے عزاداروں، یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک کنیز نے خبر کی، کہ روایت کے الفاظ ہیں کنیز نے خبر کی کہ کوئی مخدومہ آ رہی ہے، کوئی خاتون آ رہی ہے، کوئی مستور آ رہی ہے۔ اب عباس سے امام حسن نے کہا اے عباس اس تشت کو اٹھا کر کسی طرح چھپا دو۔ کہا کیا وجہ ہے چھپائیں؟ کہ تمہیں معلوم ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بہن زینب آ رہی ہے، زینب سے برداشت نہیں ہوگا کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھیں، میں کہوں گا بی بی مولا کاش کربلا میں ہوتے، یہی بہن 70 قدم سے دیکھ رہی ہے حسین پر کند خنجر چل رہا ہے، حسین پر کند خنجر چل رہا ہے۔ آپ کے آواز بلند ہوتی ہے، گریہ بلند ہوتا ہے۔ یہ دن ہے گریہ کرنے کے، یہ دن ہے حضرت امام حسین کو پرسہ دینے کے۔ عزاداروں جب رخصت لینے پہنچے ہیں نا حضرت قاسم، تو ہر ماں اپنے خیمے کے اندر، ہر ماں اپنے خیمے کے اندر بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ جناب ام فروہ کہہ رہی ہیں اے قاسم تم تیار رہنا، اب تم ایسا نہ ہو کہ حسین کا علی اکبر پہلے شہید ہو جائے، حسین کا عباس پہلے شہید ہو جائے، پہلے تم نے شہید ہونا ہے۔ بڑا گہرا رشتہ ہے نا چچا اور بھتیجے کا رشتہ۔ امام حسن پہنچے ہیں، امام حسن پہنچے تھے تو کیا کہا تھا لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ جب امام حسن کا یہ فرزند امام حسین کے پاس پہنچا ہے، کہا اے امو اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ سنیں گے عزاداروں یہ سارا ماجرا چل رہا ہے، حسین اجازت نہیں دے رہے کہ قاسم کو قربان کر دیں، کہا نہیں اجازت دے رہے۔ اب ایک کونے میں آ کر قاسم نے گریہ کرنا شروع کیا، رونے لگے اور سوچنے لگے کہ میرے بابا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو میرے بازو پر ایک تعویذ کو باندھا تھا، اب جو اس تعویذ کو کھولا کہا تھا کہ یاد رکھنا قاسم جب تم پر وقت مصیبت آئے گی تم اس تعویذ کو کھولنا، کہ اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی، زہرا کا لال دشت کربلا میں ہے۔ بس اس خط کو پڑھنا شروع کیا۔ روایت میں 2 خط آئے ہیں، ایک خط پڑھنا شروع کیا
دیا تو اس میں لکھا تھا اے قاسم جب مشکل میں گرفتار ہو تو دوسرا خط میرے بھائی حسین کو دے دینا. جب دوسرا خط کھولا تو لکھا تھا حسین جب تم کربلا میں مشکل میں ہو تو میرا قاسم حسن بن کر تم پر قربان ہوگا. امام حسین کو یہ خط پہنچایا کہ یہ میرے بابا نے خط دیا تھا. اب امام کا وہ پڑھنا تھا. سنیں گے عزاداروں روایت میں ہے کہ یہ چچا اور بھتیجے ایک دوسرے سے گلے مل کر کئی گھنٹے روتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں بے ہوش ہوئے اور پھر بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد اجازت دی ہے سب کے جب خیمے سے سب نکلے ہیں. نکلنے کے بعد امام کا کیا طریقہ کار ہے سنیں گے عزاداروں. امام کا کیا طریقہ کار ہے جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اچھا امامہ پہناتے ہیں, اچھی عبا پہناتے ہیں, اچھی قبا پہناتے ہیں, اس کے ہاتھوں میں تلوار دیتے ہیں. لیکن یہ سب کرنے کے بعد حسن کے اس یتیم کے ساتھ کچھ اور طریقے سے امام نے کیا ہے. یہ سب پہنانے کے بعد جناب قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. سب پوچھنے لگے کیا ضرورت ہے؟ کہا وہ طرز کھائیں گے جب دیکھیں گے یہ یتیم ہے. جب دیکھیں گے یتیم ہے. بس سنیے گا ہر لاشے کو جب ساری جنگ کرنے کے بعد ایک گرز تھا جو امام حسن کے اس لال قاسم پر آ کے لگنا تھا کہ یہ زین سے زمین پر پہنچے ہیں. تو پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ آواز دی ہے اے چچا میری مدد کو پہنچے. اب وہ فوج اشکیا سمجھی حسین نے حملہ کیا. یہ میمنہ کا مجمع میسرہ میں داخل ہوا. سب قلب لشکر میں داخل ہوئے. حسین نے ہر ایک کا لاشا اٹھا کر آئے ہیں اپنے خیمے میں. کس طریقے سے کہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا. یہ وہ واحد لاشا ہے جو حسین اٹھانے پہنچے تو قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا, ایک گٹھڑی میں حسین لے کے چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.